حضرت قاسم کربلا کی دھرتی پر یزیدیوں کی گردنوں کو ایسے قلم کر رہے تھے، یزیدیوں کے بازو کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے بنیے کے دکان پر گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، حق و باطل کی جنگ شروع ہو چکی ہے، کفر اور ایمان کی جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے آقا امام حسین میں بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیتے۔ آقا امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تم تو میرے بڑے بھائی امام حسن کے شہزادے، ان کی نشانی ہو، میں تمہیں کربلا کے سرزمین پہ کیسے اجازت دے سکتا ہوں جنگ کرنے کے لیے؟ تمہارے بدن پہ تیر و تلوار کی بارش ہوگی، اس منظر کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ کربلا کی خاک و خون میں تمہیں لت پت میں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ آقا امام قاسم نے کہا کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، میں بھی کفر کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیا۔ جب آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو آپ تیاری کرنے لگتے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ آتی ہیں اور آپ کو بوسہ دیتی ہیں اور جنگ میں جانے کے لیے آپ کو رخصت کر دیتی ہیں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفیوں کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ نے شیر کی آواز میں گرجا ہے اور ان لوگوں کو للکارا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہے کوئی جو علی کے پوتے کا مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی امام حسن کے بیٹے کی تلوار کو وار کو روکنے کے لیے؟ اتنا سننے کے بعد عمر بن سعد نے، ارزق نامی پہلوان بہت زیادہ مشہور تھا، اس کو اشارہ کرتا کہ جاؤ تم جنگ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرا کچھ اسٹیٹس ہے، بیک گراؤنڈ ہے، میں اس بچے سے کیسے لڑ سکتا ہوں، میں اس سے ہرگز نہیں لڑوں گا۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ تم بھول رہے ہو، یہ بچہ ہے، اس کو بچہ مت سمجھو، اس کے رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، یہ پل بھر میں پلٹ سکتا ہے بازی۔ اس نے کہا پھر بھی میں جنگ اس سے نہیں کروں گا، میرا نام خراب ہو جائے گا، اور میرے یہاں پہ چار بچے ہیں، اس کے لیے میرا چھوٹا بیٹا ہی کافی ہے۔ ارزق نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو حضرت امام قاسم کے مقابلے میں بھیجا۔ جب وہ آنے کے بعد کہتا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا استاذ کون ہے؟ تو حضرت قاسم نے کہا کہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے باپ کا نام ہے ارزق، جو بہت مشہور و معروف پہلوان ہے، اور میرا استاذ بھی میرا باپ ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت قاسم نے کہا کہ میرا باپ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اور میرا استاذ عباس علم بردار ہے۔ اس کے بعد میں حضرت قاسم میں اور ارزق کے چھوٹے بیٹے سے جنگ ہونے لگی، اور ارزق کا چھوٹا بیٹا وار پہ وار کیے جا رہا ہے، اس کے سارے وار خالی چلے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت قاسم نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا ہے، نکالنے کے بعد فضا میں لہرایا ہے۔ جب فضا میں تلوار چمکی ہے تو چمکنے کے بعد ارزق کے چھوٹے بیٹے کے گردن پہ آئی ہے اور گردن کو قلم کر دی ہے۔ پھر دوسرا بیٹا آتا ہے، حضرت قاسم نے اسی کا بھی وہی انجام کیا جو پہلے بیٹے کا کیا تھا۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، حضرت قاسم نے اس کا بھی وہی انجام کیا جو پہلے بیٹے کا ہوا تھا۔ چوتھا بیٹا جب آیا ہے تو حضرت قاسم کو آنے کے بعد گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے۔ حضرت قاسم نے کہا کہ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں۔ حضرت قاسم نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا ہے اور فضا میں چمکایا ہے۔ جب فضا میں تلوار چمکی ہے تو بجلی کی طرح ارزق کے بڑے بیٹے کی گردن پہ جا گری ہے، اور ایک ہی وار میں ارزق کا بڑا بیٹا زمین پہ آ گیا۔ جب دوبارہ اٹھنا چاہا ہے تو حضرت قاسم نے پھر دوبارہ وار کیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ارزق نامی پہلوان غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اپنے بچوں کو جب خاک و خون میں لت پت دیکھا تو فوراً اس نے تلوار کو لیا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر حضرت قاسم کے پاس آیا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ او بچے، تمہاری موت اب تمہارے سر پر کھڑی ہے، اب تم یہاں سے ختم ہو جاؤ گے۔ حضرت قاسم نے کہا کہ وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت نامی گرامی پہلوان ہوں۔ تو حضرت قاسم نے کہا کہ اوروں کے لیے تو پہلوان ہوگا، ہمارے لیے تو پہلوان نہیں ہے، ہمارے نگاہ میں تو وہی ہے جو مچھر اور مکھی کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ اپنی توہینی سننے کے بعد ارزق پہلوان نے آگے بڑھنے کے بعد تلوار کو فضا میں لہرایا ہے، حضرت قاسم پہ وار کرنے چلا ہے۔ تو حضرت قاسم نے کہا کہ میں تم اپنے آپ کو بڑا پہلوان کہلواتے ہو، لیکن ابھی تمہیں گھوڑے کی زین صحیح سے لگانی نہیں آتی ہے۔ وہ جب جھک کر دیکھنے چلا ہے تو حضرت قاسم نے، علی کے پوتے نے، حضرت امام حسن کے لخت جگر نے، ہاشمی خاندان کے نوجوان نے تلوار کو فضا میں لہرانے کے بعد اس طرح چمکایا اور اس طرح وار کیا کہ ارزق نامی پہلوان کا گردن تن سے جدا ہو گئی اور وہ زمین پہ آ گیا۔ اس منظر کو یزیدیوں نے جب دیکھا ہے تو ان کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی ہے، وہ کانپ اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں خوف بس گیا ہے کہ ارزق نامی پہلوان جس کا چرچا چاروں طرف ہو رہا تھا، حضرت قاسم کے سامنے جب وہ نہ ٹکا ہے تو ہم کس کھیت کے مولی ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد عمر بن سعد نے کہا، نادانو تم کیا سوچ رہے ہو، حسینی خیمے میں پانی نہیں جا رہا ہے، 3 دنوں سے انہوں نے کچھ کھانا پینا نہیں پایا ہے، وہ کمزور ہو گئے ہوں گے، ان کا بدن لاغر ہو گیا ہوگا، تم ایک ہی
तुम्हारे मुंह ختم کر دو گے. ارے نادانو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. یہ علی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پل بھر میں ہارے ہوئے بازی کو جیت میں بدلنا جانتے ہیں. یہ پل بھر میں ہارے ہوئے جنگ کو جیت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ارزق نامی پہلوان کو ختم کرنے کے بعد حضرت امام قاسم اپنے خیمے کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا امام حسین, اگر مجھے پانی کا چند قطرہ مل جائے تو یزیدیوں کے گردن کو میں قلم کر دوں گا. آقا امام حسین نے کہا کہ بیٹے پانی کا تو مسئلہ ہے, خیر تم صبر کرو, ابھی تھوڑی دیر میں تم نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے. حضرت قاسم پھر دوبارہ جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. جب حضرت قاسم دوبارہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں تو سارے یزیدی کانپ اٹھے ہیں کہ بھوکا ہے قاسم, 3 دن کا پیاسا ہے قاسم, لیکن تلوار پھر بھی رک نہیں رہی ہے. تلوار بالکل بہادروں کے جیسے چل رہی ہے. آخر ہمارے لگ رہا ہے بیوی بچے بیوہ ہو جائیں گے, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, ہماری گردنیں قلم ہو جائیں گی. سارے یزیدی کانپ اٹھے ہیں. عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ہم حضرت قاسم کا مقابلہ ایک ایک کر کے جا کے کریں گے تو ہم جنگ ہار جائیں گے. 22,000 سے کب ہم لوگ زیرو پہ آ جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم چوطرفہ حملہ کریں گے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سینے پہ چڑھ کر یہ ثابت کر دیا اور یزیدیوں کو یہ بتا دیا کہ علی کے چاہنے والا, علی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا اگر وہ چاہے لے تو پل بھر میں بازی بدل سکتا ہے. علی کا چاہنے والا, علی کا گھر والا ہو یا در والا, اگر وہ چاہے لے تو جس جگہ چاہے وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر ہی رہے گا. اس کے بعد میں عمر بن سعد کے کہنے پر لوگوں نے چوطرفہ حملہ کرنا شروع کر دیا. علی کا پوتا ہے بیچ میں, ہاشمی خاندان کا نوجوان ہے بیچ میں, ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلوار کی بارش ہو رہی ہے, نیزوں کی بارش ہو رہی ہے. ہاشمی خاندان کا نوجوان حضرت قاسم ہے, اپنی جی جان لگا کے جنگ کر رہے ہیں, اپنی جی جان لگا کے یزیدیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. لیکن دھیرے دھیرے آپ کا بدن لہو لہان ہونے لگا, دھیرے دھیرے آپ کا بدن زخمی ہونے لگا. ان ظالموں نے آپ کو اتنا تیر مار دیا کہ آپ گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. جب آپ زمین پہ آئے ہیں تو ان یزیدیوں نے, ان بدبختوں نے آپ کے بدن کے حصے کو تلوار سے کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا. پھر آپ نے چیخا کہ آقا امام حسین ہماری مدد کریں. آقا امام حسین دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور حضرت قاسم کے لاش کو تلاش کرنے لگتے ہیں, لاش ہی نہیں ملتی ہے. پھر آپ دھیرے دھیرے تلاش کرتے ہیں, بازو کہیں اور پڑا ہے, سر کہیں اور ہے, پاؤں کہیں اور ہے. آپ اپنے پاکیزہ چادر میں حضرت قاسم کی لاش کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد خیمے میں آتے ہیں. آنے کے بعد خیمے میں لاش رکھ دیتے ہیں. حضرت سکینہ آتی ہیں کہ اب بابا جان اب تک جتنے بھی جا کے شہید ہوئے ہیں سب کی لاش خیمے کے پاس رکھی ہوئی ہے, حضرت قاسم کی لاش کہاں ہے؟ اتنا سننے کے بعد حضرت آقا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. آپ ساون بھادوں کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. آپ نے فوراً کہا کہ اے سکینہ چلی جاؤ, تم اپنی بڑی امی کو بلا کے لے کے آؤ. جب حضرت قاسم کی امی آئی ہے اور حضرت امام حسین نے کہا ہے کہ کیا آپ یہ نہیں پوچھو گی کہ حضرت قاسم کی لاش کہاں ہے, تو حضرت قاسم کی والدہ نے کہا کہ میں ماں ہوں, مائیں خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا کہاں ہے. میں نے پہچان لیا ہے, میرا بیٹا کہیں اور نہیں بلکہ آپ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے. حضرت قاسم کی والدہ نے جب چادر کو کھولا ہے تو بازو تلاش رہی ہیں, بازو نہیں مل رہا ہے. سر مبارک تلاش رہی ہیں, سر مبارک نہیں مل رہا ہے. پھر حضرت قاسم کی والدہ نے اوپر سے چادر کا بوسہ دیا. اللہ اکبر, اس طرح ظالموں نے آقا امام حسین کے اہل عیال پر ظلم کیا, اس طرح زیادتی کیا. اسی طرح داستان کربلا نہیں ہو رہا ہے. آخر لوگوں کو کچھ تو لذت مل رہی ہوگی, آخر کچھ تو لوگوں کو چاشنی مل رہی ہوگی. جبھی تو کربلا کے جنگ ہوئے کئی سو سال بیت چکے ہیں, لیکن ہر سال لوگ کربلا کے مجلس کو سجاتے ہیں. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, پورے 10 دن سنتے ہیں. آخر کیا معاملہ ہے کہ ہر سال داستان کربلا لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے سن رہے ہیں کہ یہ جو داستان کربلا لکھی گئی ہے یہ روشنائی سے نہیں بلکہ آقا امام حسین نے, آپ کے اہل و عیال نے کربلا کی دھرتی پر روشنائی سے نہیں بلکہ اپنے خون سے کربلا کی کہانی کو لکھا ہے. داستان کربلا لکھا ہے. کربلا کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. حسین ابن علی کا نعرہ کل بھی لگا تھا, آج بھی لگ رہا ہے, صبح قیامت تک لگتا رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے اور احسان رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.